अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों का जिक्र किया, उनकी जो अल्लाह ताला के साथ उनके अल्लाह के सामने झुकने का अंदाज था, अल्लाह की बातों पर अमल करने का अंदाज था, वो अल्लाह ताला ने बयान किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सूरह अंबिया की अपना 87 नंबर 83 नंबर आयत में पढ़ा के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र था। तो उसमें कि अल्लाह ताला ने उनको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बहुत तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला किया, मगर वो खुदा की आजमाइश में पूरा उतरे तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको सेहत अता की। और अल्लाह ताला ने कहा व इस्माइल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, मेरे तमाम नबी, मेरे सारे अंबिया, इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, सारे के सारे सब्र करने वाले थे। कल मैंने आपको कहा था कि जुल्करनैन तो आप जब उर्दू में बोलेंगी तो आप जुल्करनैन ही बोलेंगी, और जब अरबी जबान के अंदर ये आएगा तो उस पे जबर या जेर लगा होगा तो वो जिल किफ्ल या जल किफ्ल बोलेगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये आपको बता रही हूँ। इसी तरह जुल किफ्ल है, जुल किफ्ल, जुल किफ्ल जो है वो असल में है जुल किफ्ल। तो जब जबर या जेर आएगी तो वो जल किफ्ल या जिल किफ्ल बन जाएगा। हमने इन सबको अपनी रहमतों में दाखिल किया, वो सारे के सारे बड़े साले लोग। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ादिबन फ़ज़न्ना अन लन नक़दिर अलैह, और ज़ुन्नून पर भी हमने रहम किया। अब सवाल पैदा होता है कि ज़ुन्नून क्या है? ये पेश वाली हालत है ज़ुन्नून। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ज़न्नून का मतलब है मछली वाला, मछली वाला। अरबी जबान के अंदर इब्रानी जबान के अंदर जो नून है वो मछली को कहा जाता है। अरबी इब्रानी जबान के अंदर नून का मतलब होता है मछली, ज़ुन्नून का मतलब है मछली वाला। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि मछली वाला, यानी वो चूंकि पेट में मछली के चले गए थे। और कल मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया कि वो अपनी कौम के से कि मेरी कौम ईमान नहीं लेकर आती तो मुझे भी परवाह नहीं, मैं चला जाता हूँ। अल्लाह ने कहा कि ये तो मेरी हिदायत अभी नहीं है, मैं अभी कौम को मौका देना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो अपने तौर पर ये फैसला करने वाले? मेरे फैसले का वक्त अभी नहीं आया और तुम्हें फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं। लिहाजा वही बात है ना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत अपने बंदों के होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला असूली मामलात में उससे भी आते हैं। तो मछली वाला जो है आपने याद रखना है कि इब्रानी जबान में मछली जो है मछली नून कहलाती है, और जुन्नून का मतलब है मछली वाला। ये भी जू है लेकिन जू की जबर वाली हालत है। तो जू का मतलब अरबी जबान में होता है वाला, वाला, ठीक है। और जा या जी जब इस पर जबर या जेर आ जाती है तो ये ऐसे बनता है। जब वो गया गुस्से में भरा हुआ, फजन्ना अन लन नक़दिर अलैह, और उसने ये गुमान रखा कि मैं अल्लाह उस पर कादिर नहीं, हम इस पर कादिर नहीं है। चुनाचे वो अपनी कौम को छोड़कर चला गया और अल्लाह के हुक्म का भी इंतजार नहीं किया। फनादा लहा वारिदून, और उसने ये समझा कि हम उस पर गिरफ्त नहीं करेंगे, बस हमने इसको तारीकियों के अंदर डाल दिया। फनादा फिज़्ज़ुलमात, उसने पुकारा तारीकियों के अंदर, यानी मछली के पेट में। सोचे मछली के पेट में एक जिंदा बशर किस कदर अंधेरा, खौफनाकी और तंगी होगी।
उसने पुकारा, अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ए परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ए मेरे परवरदिगार मैं तो अपनी जान पर जुल्म करने वाला, मैंने बहुत बुरा किया मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी हकानियत को चैलेंज किया, तेरी कुदरत को चैलेंज किया, ए परवरदिगार तो मुझे माफ कर दे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुजिल मुमिनीन, और फिर हमने इसकी दुआ को कबूल किया और उसको गम से निजात दी, और इसी तरह हम अहले ईमान को निजात देते हैं। और जिक्रिया पर भी फजल किया जबकि इसने अपने रब को पुकारा कि ए मेरे रब तो मुझे तन्हा ना छोड़ना और बेहतरीन वारिस तू है। ठीक है, तो हमने इसकी दुआ को कबूल किया और हमने इसको यहिया अता किया और इसकी बीवी को इसके लिए साजगार कर दिया। बीवी बूढ़ी थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन अल्लाह का कमाल ये कि अल्लाह ताला ने उसके लिए बेटे को यहिया के लिए उसकी माँ को साजगार कर दिया। बेशक ये नेकी के कामों में सबकत करने वाले, उम्मीदों बीम की हर हाल में हमारी इबादत करने वाले और हमारे आगे सरफगंदा रहे। और इस पाक दामन बीबी पर भी अपना फजल किया जिसने अपने अंदेशे की जगहों की हिफाजत की। मुराद मरियम, ठीक है, मरियम मुराद है, जिसने अपने अंदेशे की जगह की हिफाजत की। तो हमने इसके अंदर अपनी रूह फूंकी और इसको और उसके बेटे को दुनिया वालों के लिए एक निशानी बनाया। हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनकी माँ हजरत मरियम की तरफ इशारा है। और तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, तो मेरी इबादत करो। और उन्होंने अपना दीन अपने दरमियान टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर एक को हमारी तरफ से लौटना है, तो जो कोई नेक अमल करेगा और इस पर ईमान भी होगा, उसकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी और हम इसके लिए इसको लिख रखे। और जिस बस्ती वालों के लिए हमने हलाकत मुकद्दर कर रखी है, इनके लिए हराम है कि वो रुजू करे। जो सरकशी का मुजाहरा कर चुके, मेरी तरफ नहीं आने के लिए तैयार, तो ठीक है, मैंने भी उनके लिए हलाकत को लिख रखा है। यहाँ तक कि जब वो वक्त आ जाएगा जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से तिल पड़ेंगे। यानी अल्लाह ताला ने, कल भी हमने पढ़ा था परसों सूरह कहफ के अंदर, कि याजूज और माजूज दुनिया की सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। ये कुरान मजीद ने निशानी बयान की है क़यामत की, कि याजूज और माजूज जो हैं वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और पूरी दुनिया को फसाद से भर देंगे। तो ये मैंने कहा था कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने बताया था, 10 और निशानियां भी बयान की हैं, जिसमें एक निशानी आप बड़े वाज़ेह तरीके से देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के नंगे पांव नंगे जिस्म चलने वाले चरवाहे इमारतों को बुलंद करने में एक दूसरे का मुकाबला करें। आप दुबई देख लें, सऊदी अरब देख लें, उनका मुकाबला है कि सबसे लंबी बुलंद इमारत कौन बनाएगा। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी हदीस जिब्रील में बताई। किसी वक्त मौका आया तो हदीस जिब्रील पे भी बात करेंगे कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। मतलब ये कि जो गुलामी है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और उन्होंने अपना दीन अपने दरमियान टुकड़े टुकड़े कर दिया और हर एक को हमारी तरफ लौटना है। तो जो नेक अमल करेगा वो अपने ईमान पर होगा और उसकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी, और हम इसके लिए इसको लिख रखने वाले हैं। और जिस बस्ती के लिए हमने हलाकत मुकद्दर कर रखी है, इसके लिए हराम है कि वो रुजू करें। वो रुजू करने वाले नहीं बनेंगे यहाँ तक कि वो वक्त आ जाएगा जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, वो हर बुलंदी से पिल पड़ेंगे। और क़यामत का वादा तो अटल है, आनी है, अल्लाह का फैसला है। तो नागहां इन लोगों की निगाहें टंगी रह जाएंगी जिन्होंने इसका इनकार किया। वो पुकारेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, हम इससे गफलत में पड़े रहे, बल्कि हम खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बने। अब तुम और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते रहे, जहन्नुम के ईंधन बनो, तुम लाजमन इसमें दाखिल होकर रहोगे। ये माबूद होते तो इसमें ना पड़ते। और अब सब इसमें हमेशा रहेंगे और इसमें पूछने वालों के लिए चिल्लाना होगा अल्लाह के सिवा जिस जिसको पूजेंगे उनके लिए दोज़ख में चिल्लाना होगा। इनके माबूदों का हाल ये होगा कि वो उसमें कुछ नहीं सुनेंगे, अलबत्ता जिनके अच्छे अंजाम कार हमारी जानिब से वादा है वो दूर रखे जाएंगे। वो दोज़ख की आहट भी नहीं सुनेंगे
और अपने मन भाते ऐश में जिंदगी बसर करेंगे। कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाले आराम और आसाइशें, इनके अंदर वो रहेंगे और इनको इस दिन की बड़ी घबराहट का गम लाहिक ना होगा। फरिश्ते इनको वेलकम कहेंगे और कहेंगे ये है आप लोगों का वो दिन जिसमें आप लोगों से वादा किया जा रहा है। इस दिन का ख्याल करो जब हम आसमान को लपेट देंगे जिस तरह तोमार में और राख को लपेटा जाता। पता है ना आपको, पहले जमाने में जब कोई लेटर आता था, कोई बादशाह कोई खत भेजता था, कोई लेटर भेजता था, तो वो उसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाता था, ऐसे वो लंबाई में होता था और ऐसे उसको फोल्ड कर दिया जाता था। अल्लाह ताला ने कहा कि इसी तरीके से हम आसमान, इतना वसी आसमान, इतना जबरदस्त आसमान, इतना खूबसूरत आसमान तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ना इसकी कोई पिलर्स हैं, ना इसके कोई सतून है, कैसे जबरदस्त चल रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको लपेट देंगे। और जिसने हमारी पहली खिलकत का आगाज किया, इस तरह हम दोबारा भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर एक हतमी वादा है, बेशक हम ये करके रहेंगे। और हमने ज़बूर में मुइज़्ज़त भी लिख दिया कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। बेशक इसके अंदर हमारे इबादत गुजार बंदों के लिए बड़ी आ गई है और हमने तुमको तो बस अहले आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है और तुम अपने ही को इसके हवाले करो। बस अगर वो इराज करे तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा तौर पर खबरदार कर दिया। अब मैं नहीं जानता कि वो वक्त करीब है या दूर है जिसका तुमसे वादा किया जाए। बेशक वही जानता है खुली बात को और वो इसको भी जानता है जिसको तुम छुपाते हो। और मुझे नहीं मालूम कि शायद ये फुर्सत तुम्हारे लिए एक आजमाइश और फायदा उठा लेने की मोहलत। यानी मैं हर रोज जब ये कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें एक दिन और दिया, एक दिन और दिया कि हम इसमें अल्लाह से माफी मांग सकें, अपने गुनाहों का इजाला कर सकें, अल्लाह से तौबा कर सकें। इसने दुआ की है, मेरे परवरदिगार हक के साथ फैसला कर दे और हमारा रहमान रब है जिससे मदद की दुखास्त है इन बातों के मुकाबले में जो तुम करते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के लिए बहुत अंदेशानाक थे। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, एक और बात आप सबको पता होगी लेकिन छोटी सी बात दोहराने के लिए ये शायद याद दही हासिल करे। जब हम किसी औरत के लिए रज़ी अल्लाह ताला करते हैं ना, तो वो अनहा कहेंगी आप। औरत के लिए जो बोला जाएगा तो अनहा बोला जाएगा और मर्द के लिए जब बोला जाएगा तो बोला जाएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी मर्द के लिए आप अनहु बोलेंगी और औरत के लिए आप अनहा बोलेंगी। तो ये छोटा सा मामूली सा फर्क है जो आपको रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल हज। ठीक है जी। ए अल्लाह, ए लोगो अपने खुदावन से डरो, बेशक क़यामत की हलचक बड़ी हौलनाक चीज है। जिस दिन तुम इसे देखोगे, इस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी, हर हामिला अपना हमल डाल देगी और तुम लोगों को मदहोश देखोगे। हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब है ही बड़ी इबरतनाक चीज। अल्लाह ताला ने कहा कि वैशी जानवर एक दूसरे की दुश्मनियां भूल कर अल्लाह के हजूर में खड़े हो जाएंगे कि कौन है, क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या मामला हो रहा है। पूरी कायनात में एक हलचल मचेगी। और लोगों में ऐसे हैं जो बगैर किसी इल्म के खुदा की तौहीद के बाब में कटहजुती करते हैं और हर सरकश शैतान खबीस की पैरवी करते हैं, जिसकी ये ड्यूटी ही मुकर्रर है कि जो उसको दोस्त बनाएगा वो उसमें गुमराह होकर रहेगा और इसकी रहनुमाई वो अजाब दोज़ख की तरफ करेगा। ऐ लोगों, तुम दोबारा जी उठने के बारे में शक में हो तो देखो, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी के फिर पानी के एक कतरे से, फिर एक जनीन से, फिर एक लोथड़े से। कोई कामिल होता है, कोई नाकिस। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि तुम पर अपनी कुदरत को अच्छी तरह वाज़ेह कर दें। सब लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं। अल्लाह ने आदम और हव्वा को मिट्टी से पैदा किया, फिर बाप के पानी और माँ के पानी से, एक कतरे से, फिर वो जनीन बनता है, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर माँ के पेट के अंदर। अल्लाह सबको सेहत वाली औलाद दे।
ऐसी अल्लाह की कुदरत जाहिर हो जाती है। और हम रहमों में ठहराते हैं जो चाहते हैं एक मुद्दत मुअय्यन के लिए, फिर हम तुमको एक बच्चे की शक्ल में बरामद करते हैं, फिर एक वक्त देते हैं कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, फिर तुम में से बाज पहले ही मर जाते हैं, बाज बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच, ताकि जो कुछ जानने के बाद वो कुछ भी ना जाने, और तुम जमीन को बिल्कुल खुश्क देखते हो तो हम इस पर पानी बरसा देते हैं तो वो लहरें लेने लगती है, उपजती है और तरह तरह की खुशनुमा चीजें उगाती है। ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह ही परवरदिगार हकीकी है, वो ही मुर्दों को जिंदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है, और क्यामत आकर रहेगी, क्यामत के आने में कोई शुबा नहीं। अल्लाह इन सबको एक दिन जिंदा करके उठाएगा जो कब्रों में। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं कि वो मुर्दा को जिंदा करे, उसकी निशानियां उसने इस कायनात में रख दी हैं। फिर एक वक्त आएगा जब वो कब्रों में तुमको उठाएगा। लोगों में ऐसे भी हैं जो बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी हिदायत और बगैर किसी रोशन किताब के तकब्बुर से ईंटते बहस करते हैं कि लोगों को अल्लाह की राह से हटा दे। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और क़यामत के दिन इनको अजाब का मजा चखाएंगे कि ये है तेरे रब, तेरे अपने ही हाथों की करतूत, और अल्लाह अपने बंदों पर जरा भी जुल्म नहीं ढाता। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो खुदा की बंदगी एक किनारे पर खड़े होकर करते हैं, और अगर इनको कोई फायदा पहुंचता है तब इनका दिल खुदा पर जमता है, और अगर आजमाइश पेश आ जाती है तो ऊंधे हुए जाते हैं। इन्होंने दुनिया को कोई नुकसान, ये खुदा के सिवा ऐसी चीजों को पूछते हैं ना इनको नुकसान पहुंचा सकती है ना इनको नफा। यही बड़ी दूर की गुमराही है, और वैसी चीजों को पुकारते हैं जिनका जरर इनके नफा से करीब तर है। क्या ही बुरे हैं इनके वो मर्जा, और क्या ही बुरे हैं इनके ये साथी। बेशक अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले साले किए, ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बहती होंगी। बेशक तेरे बाद हमारे अल्लाह जो चाहेगा करेगा। जो ये गुमान रखता है कि खुदा दुनिया और आखिरत में इनकी मदद नहीं करेगा, वो आसमान तक एक रस्सी ताने और फिर अपने मामले का फैसला। अगर ये बात है कि खुदा का फैसला तुम्हारी जिंदगियों पर नफा नहीं लाता, तो ठीक है, तुम्हें आसमान पर एक रस्सी डालो और आसमान तक पहुंच कर दिखाओ कि अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और देखे कि इसकी ये तदबीर इसके गम को दूर करने वाली है। और हमने इसी तरह इस कुरान को निहायत वाज़ेह दलीलों की सूरत में उतारा है ताकि लोग हिदायत करें, और बेशक अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहे। बेशक जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की, जो साइबीन, नसारा, मजूसा, और जिन्होंने शिर्क किया, बेशक अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर। सारे तुम्हारे जो ग्रोह बंदियां हैं, सारे तुम्हारी जो फिरकाबाजी है, वो खुदा के यहाँ जवाब देंगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, तमाम चीजें छोड़े, सिर्फ कुरान को फॉलो करें। बस सिर्फ कुरान को। अगर आप खुदा के यहाँ निजात चाहते हैं, अल्लाह की किताब को फॉलो करें। इसमें यह अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हुई होगी तो हम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह मियाँ, हमने इंसानों की बातें नहीं सुनी, हम तेरी बात, तेरे कलाम से सुनते थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। और क्या नहीं देखते कि अल्लाह के आगे झुकते हैं, जो आसमानों में है और जो जमीन में है, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, चौपाए, लोगों में से बथेरे, और बथेरे ऐसे हैं जिन पर खुदा का लाजिम अजाब हो चुका। जिनको खुदा जलील कर दे, उनको कोई दूसरा इज्जत देने वाला नहीं बन सकता। बेशक अल्लाह ही करता है जो चाहे। सजदा कर लीजिए। मैम आयत कौन सी है मैम? अपना वक्त पर आया करो ना, हमें तो कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए। हाँ आयत मैम नंबर मैं 20 पर हम हैं, 20 पर है। ये दो फरीक है जिन्होंने अपने रब के बारे में इख्तलाफ किया था, जिन्होंने कुफ्र किया। इनके लिए आग के लिबास तैयार किए जाएंगे, इनके सरों पर ऊपर से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, इसमें से जो कुछ उनके पेटों में है सब पिघल जाएगा, और इनकी खालें भी। और इनकी सरकूबी के लिए लोहे के हथौड़े होंगे, और जब जब वो इसके अजाब से निकलने की कोशिश करेंगे, दोबारा में धकेले जाएंगे कि चखो अब जलने का मजा। अल्लाह ताला ने ये भी एक जगह कहा कि दोजख में लोगों को डालने के बाद दोजख का ढक्कन बंद कर दिया जाए। आप खवातीन जो कुकिंग करती हैं, उनको पता होगा कि इसका क्या मकसद होता है। ठीक है, कि जब
کوئی چیز پکانے کے لیے اب ڈھکن اوپر دے دیتے ہیں، جو چیز بنا رہے ہوتے ہیں اس کی ہیٹ بھی اندر رہ جاتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے چیز گلتی ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ خدا نہ کرے کسی کو ایسا عذاب دے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا اور اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ایسا پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے تھوڑے ہوں گے۔ جب اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو واپس اس عذاب میں دھکیلے جائیں گے کہ چکھو اب عذاب جلنے کا۔ ہاں، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کے لیے سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار ہوں گے، اس میں ان کا پہناوا یکسر ریشم ہوگا، پیور ریشم، را سلک اور قیمتی کپڑے۔ ان کی رہنمائی پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف کی جائے گی اور اس کی رہنمائی خدائے حمید کی راہ کی طرف ہوگی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا، ہاں وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی۔ انہوں نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، اور جب اس میں کسی بے دینی، کسی شرک ارتکاب کا ارادہ کریں گے تو ہم ان کو واپس عذاب دردناک کا موقع دکھائیں گے۔ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ بنایا، کون سا ٹھکانہ بنایا؟ مکہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ کی جگہ کو اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرانا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل، انتہائی لاغر اونٹنیوں پر اور دور دراز کے گہرے پہاڑی راستوں سے، تاکہ لوگ اپنی منفت کی جگہ پر پہنچیں، اور یہ خاص دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو چوپائے اللہ نے ان کو بخشے ہیں۔ بس اس میں اس کو کھاؤ، فاقہ کش فقیروں کو کھلاؤ، پھر اپنے میل کچیل کو دور کرو، اپنی نظریں پوری کرو اور بیت اللہ قدیم کا طواف۔ ایک تو بات یہ ہے کہ گندگی صرف جسمانی گندگی نہیں ہوتی، یہاں یہ کہنا کہ اپنے میل کچیل کو دور کرو، جسمانی گندگی نہیں ہوتی، نظریات کی گندگی، سوچ کی گندگی، یہ سب سے بڑی گندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ آؤ بیت اللہ میں اور صرف ایک اللہ کا نام بلند کرو، ان پتھروں، ان مورتیوں کے میل کچیل کو دور کرو اور قربانی کے جانور لے کر آؤ اور اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ قربانی کے جانوروں کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہماری جان تیری دی ہوئی ہے، تو جب مانگے گا ہم تیرے سامنے پیش کر دیں گے، تو ابھی نذرانے کے طور پر تیرے چوپایوں کو پیش کرتے ہیں کہ تو ہماری جان کے بدلے میں ان چوپایوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اس میں کھاؤ پیو، اپنے میل کچیل کو دور کرو، اپنے نظریں پوری کرو، بیت القدیم کا طواف۔ دنیا میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، سب سے پہلی مسجد دنیا میں جو بنائی گئی اللہ کے سجدے کے لیے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، خانہ لوگوں کی کعبہ حضرت آدم نے بنایا تھا یا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت آدم کے لیے بھی اشارے ملتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر قبیلے آ کر اس کے پتھروں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اثر نو تعمیر کیا، اور صرف حجر اسود بچا تھا جو تعمیر حضرت آدم نے کی تھی، اس تعمیر میں صرف حجر اسود بچا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کونے میں لگا دیا۔ تو بیت العتیق کا مطلب ہے پرانا گھر، یعنی یہ پہلا دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور بیت عتیق کا مطلب بھی پرانا گھر ہے۔ ان امور کا اہتمام کرو جو حرمات الہی کی تعظیم کرے گا، اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کیا سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ تو بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ بات سے بچو، اللہ کی طرف یکسو رہو، وہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیا اس کو اٹک کر لے جائے، یا ہوا اس کو کسی دور دراز علاقے میں لے جا کر پھینک دے۔ ان امور کا اہتمام رکھو، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، تو یاد رکھیں کہ یہ چیز دل کے تقوی کے لیے ضروری ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک خاص وقت کی فائدے ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا چاہیے۔ یہ والی بات کہ قربانی کو اللہ کے لیے
پیش کرو. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مشروع کیا تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں اس پر وہ اس کا نام لیں. پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو اور خوشخبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پہ صبر کرنے والے, نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی عبادت کا ذریعہ ٹھہرایا. تمہارے لیے ان میں بہت سارے خیر ہیں تو ان پر اللہ کا نام لو, ان کو صف بستہ کر کے. بس جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو ان کو ان میں سے کھاؤ, کھلاؤ محتاجوں اور سائلوں. عرب لوگ جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کو نہر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دور سے اس کو تیر یا نیزہ مارتے ہیں تو یہاں سے اس کا بلڈ نکل جاتا ہے تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. تم خدا کے شکر گزار رہو. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون, بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ تم اللہ کی ہدایت بخشی پر اس کی تعظیم لاؤ اور خوب کاروں کو خوشخبری دے دو. بے شک اللہ حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے. اللہ ہرگز بد ہے تو ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. جن سے جنگ کی جائے ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی بوجہ اس کے کہ ان پر ظلم ہوا. بے شک اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے. یعنی جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے قصاص مقرر کیا ہے. جو مظلوم اپنے گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے جائیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تمام خانقاہیں, گرجے, کنیسے, مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ڈھائے جا چکے ہوتے. اور بے شک اللہ ان چیزوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے. بے شک اللہ بڑا طاقت والا اور غلبے والا ہے. یہ لوگ ہیں اگر ہم کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, معروف کا حکم دیں گے, منکر سے روکیں گے, اور انجام کار کا معاملہ اللہ کے اختیار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں گے, زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی عجیب بات نہیں. ان سے پہلے قوم نوح, عاد, سمود, ابراہیم, قوم لوط اور مدین کے لوگوں کی بھی تکذیب کی جا چکی اور موسیٰ کی بھی تکذیب کر دی گئی. میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی پھر ان کو دھڑ لیا تو دیکھو کیسی ہوئی میری پھٹکار. ٹھیک ہے, تکذیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھٹلانا, یعنی نبیوں کو جھٹلانا کہ وہ نبی نہیں ہیں, ان کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے نبیوں کا انکار کرے گا در حقیقت وہ میرا انکار کرے گا. اور اصحاب المدین, مدین کل میں نے ذکر کیا تھا, اور کسی سے پوچھوں گی کہ مدین کون ہے. موسیٰ کی تکذیب کی اور میں نے ان کافروں کو پھر ان کو دھڑ لیا تو دیکھو کیسی ہوئی میری پکار. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ان کے ظلم کی حالت میں ہم نے ہلاک کر دیا, وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں. اور کتنے نکارہ کنویں اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے. یہ عاد اور سمود کی جو بستیاں تھیں ان کی طرف اشارہ ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا اشارہ ہے. کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے اور ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے, کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور تمہارے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوتا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ تمہارے 50,000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں جب فرشتے اللہ سے احکامات لے کر جاتے ہیں. کہو اے لوگو میں تمہارے لیے بس ایک کھلا ہوا آگاہی پہنچانے والا ہوں. تو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے, اور جن تک کہ تگودو ہماری آیات کی مخالفت کی راہ میں ہے وہی دوزخ والے ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی بھی بھیجا جب بھی اس نے کوئی ارمان کیا تو شیطان نے ان کی راہ میں ارنگے ڈالے. بس اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو, پھر اللہ اپنی باتوں کو برقرار رکھتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ان لوگوں سے فتنہ بنائے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو سخت دل ہے. بے شک یہ ظالم اپنی لڑائی میں بہت دور نکل گئے.
اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا اگر وہ جان لیں کہ یہی تیرے رب کی طرف سے جانی بھاگ ہے، بس ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ضرور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ آپ ایمان لے کر آئیں، آپ راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، آپ اللہ کے راستے کے متلاشی ہوں، اللہ یقیناً ضرور آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر اس کی طرف سے شک میں رہیں گے قیامت کے بارے میں، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ دھمکے گی، ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے گا اور اس دن سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہوگا، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے وہ نعمتوں کے باغ میں داخل کیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیت کی تکذیب کی وہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اپنے رزق حسن سے نوازے، بہترین رزق دے گا اللہ ان کو، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے، وہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی اور مطمئن ہوں گے، اور بے شک اللہ علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ یہ بات سن لی، اور مزید یہ کہ جس نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا تو پھر اس زیادتی کے بعد اللہ ضرور اس کی مدد کرے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جی اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہے۔ بے شک اللہ ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ بہت باریک بین، دور تک اس کی نظر جانے والی اور خبردار کرنے والا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو بے نیاز ہو سراسر تعریف میرے پروردگار کی۔ دیکھتے نہیں اللہ نے تمہیں نفع رسانی میں لگا رکھا ہے، زمین کی چیزیں اور کشتی بھی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے اللہ بغیر کسی ستون پلر کے، آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے مبادا تم پر گر نہ پڑے۔ کیا بات ہے! بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، وہ پھر تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکر ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ ٹھہرا دیا تو اسی پر چلیں گے، تو اس معاملے میں تم سے نزاع نہ کرنے پائے، اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم ہی سیدھی راہ پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز کا جس میں تم اختلافات کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ بے شک سب چیزیں اللہ کے پاس ایک رجسٹر میں درج ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ کے ماں سوا جن چیزوں کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور نہ ان کے بارے میں کوئی علم ہے، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کھپاتے ہو، گویا کہ یہ ان لوگوں کی پر حملہ کر بیٹھیں گے جن کو یہ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان سے کہو کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی خبر نہ سناؤں؟ وہ سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے دوزخ، اس کا اللہ نے لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کرے۔ کر سکتا ہے کوئی انسان مکھی پیدا؟ مصنوعی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن ایک اصل ایک مکھی، ایک مچھر انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اگرچہ وہ سب کے لیے مل کر کوشش کرے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے بچا بھی نہیں پائیں گے۔ بتوں کی نظر کرو کوئی چیز، ٹھیک ہے، بتوں کی نظر، حلوے کرو، پوڑیاں کرو، اچھی چیزیں کرو، مکھی اگر بتوں کے سامنے کھانے میں سے کوئی چیز اچک کر لے جائے گی تو کوئی مکھی کو پکڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا طاقت ہے تمہاری، ایک مکھی بھی تم کو چیلنج کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں، اگر ایک مکھی بھی پکڑنے پر قادر نہیں، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کا حق ہے، قدر نہیں پہچانی اللہ کی،
اور طالب اور مطلوب دونوں کتنے ناتواں ہیں، اور انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغمبر چنتا ہے جس طرح انسانوں میں سے چنتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے آگے جھکے گا اس کے پیچھے ہیں، سب کو جانتا ہے۔ اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تمہارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کا کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اسی نے تم کو برگزیدہ کیا، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں۔ اسلام انتہائی نرم کشادہ دین ہے، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا پچھلی قوموں سے کہ جب محمد تشریف لائیں گے ان کو جو دین دیا جائے گا اس میں ساری سختیاں جو بنی اسرائیل پر ان کے اعمال کی وجہ سے ڈالی گئی وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے وہ مسلم ہے، تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کے دین کی گواہی دو۔ نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا لوٹنے کی جگہ ہے، اور کیا ہی خوب مرجع، کیا ہی خوب مددگار ہے۔ آیت سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون، مومن کی جمع مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن صلاتهم موردون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب ہوئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے اعتراض کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے حد تک، تو اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو ان کے سوا کے خواہش مند ہوں گے وہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے فردوس کے وارث، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت الفردوس کے وارث ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے فردوس کے وارث، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند میں ایک محفوظ مستقر میں رکھا، پانی کی شکل میں۔ ماں کے رحم کے اندر وہ پانی ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر اعضاء بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامع پہنایا، پھر اس کو بالکل ہی مختلف مخلوق کی صورت میں مشکل کیا۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر تم ان سب کے بعد لازماً مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔ 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا جب سائنس کا، لیبارٹریز کا کوئی وجود نہیں، اور قرآن مجید کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آج کل ہماری لیبارٹری اور ہماری سائنس جو کہتی ہے اس کے عین مطابق ہے۔ کون ہے جو قرآن کے اس سٹیٹمنٹ کو چیلنج کر سکے کہ بچے کی تخلیق اس طرح نہیں ہوتی؟ ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنائے، ہم مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں۔ اور ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور انگوروں کے باغ، تمہارے لیے میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت حاصل کرتے ہو اور اپنے غذا کا سامان بھی کرتے ہو، اور وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، مراد ہے زیتون کا درخت۔ زیتون کا درخت طور سینا پر اگایا، اور یہ کیسے فائدہ روغن دیتا ہے اس کا، اور اس کا پھل روغن آپ کو استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت حاصل کرتے ہو اور اپنی غذا کا بھی سامان کرتے ہو، اور وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا سے پیدا ہوا، وہ روغن اور کھانے کے لیے سالن اگاتا ہے۔
اور تمہارے لیے چوپائی بھی بہت بڑا درس آموزی کا سبق ہے. ہم ان چیزوں کے اندر جو ان کے پیٹوں میں ہے تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں. اب آ جائیے اپنے چوپایوں کی طرف. کل آپ نے پڑھا تھا کہ گائے بھینس کا دودھ جو ہے وہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے گزرتا، لیکن کبھی تم نے دیکھا کہ اس میں خون کی آمیزش ہو یا گوبر کی بدبو آئے؟ کبھی تم نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے چوپائی بھی تمہارے لیے بڑی درس آموزی کا سامان ہے. ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹوں میں ہے تمہیں خوش آئند ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں دوسرے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور ان سے تم کو اپنی غذا کا سامان بھی حاصل کرتے ہو اور ان پر کشتی واروں پر سوار ہوتے ہو. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے دعوت دی، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ تو اس کے قوم کے لیڈروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا تھا، یہ تو ایک انسان ہے، تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، نظر انداز کرو اس کو. اگر اللہ رسول ہی بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو رسول بناتا، ایک انسان کو کیوں رسول بناتا؟ اس طرح کی باتیں ہم نے اپنے اگلے بزرگوں میں تو نہیں سنی. تو یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو ایک قسم کا جنون ہے. تو جو کچھ اس کے بعد میں ہے انتظار کی. اس نے دعا کی، اے میرے رب اس چیز سے میری مدد کر جس پر انہوں نے مجھ کو جھٹلایا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. تو ہم نے اس کو وحی کی کہ ہماری نگرانی میں ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، تو جب ہمارا عذاب آ جائے اور طوفان پل پڑے تو ان میں ہر چیز کے جوڑے رکھ لو، اور لوگوں کو بھی سوار کرو سوائے ان کے جن کے بارے میں میرا قول فیصل آ چکا. یعنی کشتی کے اندر سارے ایمان والے جو ہیں ان کو سوار کرو، اور جو مسلم نہیں ہیں ان کو سوار نہ کرو، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ لازمی غرق ہو کے رہیں گے. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو شکر ادا کیجیے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. دعا کیجیے، اے رب تو مجھے اتار، مبارک اتارنا، تو بہترین اتارنے والا ہے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. حضرت نوح کو اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ جب پانی رک جائے، بارش رک جائے، تم اللہ سے یہ دعا مانگنا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور ابھی بھی آپ اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں. اللہ نے کہا بے شک اس کی سرگزشت میں بہت نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم امتحان کرنے والے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد دوسرے لوگ اٹھائے، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے دعوت دیتا ہوا آیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ یہ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم عاد اور سمود کا ذکر، اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی. کہا کہ یہ تو بس تمہارے لیے ایک مانند ایک بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اگر تم نے ایک اپنے ہی جیسے کسی بشر کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں جاؤ گے. کیا وہ تمہیں اس بات کا ڈراوا دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، خاک اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو پھر نکالے جاؤ گے، قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ بہت ناممکن بات ہے. یہ ڈراوا جو تم کو دے رہے ہیں بڑی ناممکن بات ہے. تم قبروں سے کیسے نکالے جاؤ گے؟ زندگی تو بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں، یہی ہم جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. تو یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں. کبھی کبھی میں جب ہسٹری پڑھتی ہوں نا، مجھے ہسٹری کا کافی شوق ہے. میں اکثر فیس بک پہ وہ دیکھتی ہوں جو ہسٹری سے متعلق ہوتا ہے. تو مجھے جب یہ پتا چلتا ہے کہ جی فلاں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو مروا دیا، اور شاہ جہان نے اپنے باپ کو اندھا کروا دیا اور جیل خانے میں ڈال لیا، اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، عورت نے اپنے بھائی کو، پیٹرا کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے سگے بھائی سے شادی کی تھی اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے. تو مجھے کبھی کبھی بہت عجیب لگتا ہے کہ اگر ہم دنیا کی حقیقت پر نظر ڈالیں تو دنیا ہے کیسی؟ چند دن کی زندگی ہے، اور اس میں ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اگر آپ کی نظر آخرت پر ہے تو آپ کا دل بہت بڑا ہو جائے گا، آپ ہر چیز کو نظر انداز
कर देंगे, मुझे मेरा रब जज़ा देगा, मुझे मेरा रब बादशाह देगा। किसी की जान लेना, किसी का माल लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिसकी आखिरत पर नजर होती है वो इतना ज्यादा लालची और बुरा नहीं बन सकता। मेरा ये ख्याल है, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अपने कैरियर के बारे में, तो उनको अब यही कहें कि भाई ये वक्ती आर्जी वक्फा है और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तुम्हें दे के और ना दे के आजमाएगा, लेकिन असल मंजिल तुम्हारी आखिरत है। आखिरत की मंजिल में तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, जो चाहोगे, तुम्हारी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। और इनके हमने दुनिया की जिंदगी में रफाकत दी और अल्लाह ने कहा यही मरते जीते हैं, हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा शख्स है जिसने खुदा पर एक झूठ गढ़ा है पर इसको मानने वाले नहीं। इसे दुआ की है मेरे रब तो मेरी मदद फरमाए इस चीज से जिससे इन्होंने मुझे झुठलाया, इरशाद हुआ वो बहुत जल्द पशेमान होंगे। इनको एक सख्त डांट ने शुद्री के साथ आ दबोचा तो हमने इनको हंसो खाशा कर दिया और खुदा की फिटकार है ऐसे बदबख्तों। और फिर हमने इनके बाद दूसरी कौमें उठाई जो डाक अपनी कौम में अजल से पहल कर सकती हैं, ना इसके पीछे हटती हैं। और अल्लाह ने अपने रसूल भेजे मुसलसल, तो जब आया किसी कौम पर इसका रसूल तो उन्होंने इसको झुठलाया, तो हमने भी इसके पीछे दूसरी को लगा दिया और इसको अफसाना बना दिया। तो खुदा की फिटकार है इन लोगों पर जो ईमान नहीं लेकर आते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और वाज़े हुज्जत के साथ फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा। उन्होंने तकब्बुर किया और निहायत मगरूर लोग थे। उन्होंने कहा क्या हम अपने ही जैसे दो इंसानों की बात मान लें? दरअसल ये कि इनकी कौम हमारी गुलामी कर रही है। तो इन्होंने इनको झूठ दिया और बिलाखिर हलाक हो गए। और हमने मूसा को किताब इनायत की ताकि वो राह याद हो। हमने इब्ने मरियम और इसकी माँ को एक अजीम निशानी बनाया। क्या निशानी बनाया? बिन शोहर के ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, और इनको सुकून और चश्मे वाले टीले पर पना दी। ये उस वाक़े का जिक्र है जब हजरत मरियम को बच्चा होने वाला था। उन्होंने कहा ए अल्लाह मैं अपनी बिरादरी के तानों से डरती हूँ। मेरी बिरादरी के लोग तो मुझे बहुत बदकिरदार समझेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ए मरियम तू यहाँ से निकल के फलां जगह पहुंच जा, वहां मैंने तेरे लिए खजूर का दरख्त उगाया है और पानी का चश्मा बह रहा है। बस तू खजूर खा, एनर्जी ले और पानी पी, और तो फिक्र ना कर, तेरा ये बच्चा तेरी गवाही देगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे बहुत छोटे थे, 2-3 दिन के थे। तो वो अपनी माँ, जब लोगों ने कहा कि तू इमरान की बेटी, तूने ये क्या किया, ना तेरी माँ कोई बदकार औरत थी ना तेरा बाप कोई बुरा इंसान था। तो हजरत मरियम ने इशारा किया कि ये बच्चा बताएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरी माँ बहुत ही बाकिरदार औरत है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तुम तक खुदा का पैगाम पहुंचाने आया हूँ। ए रसूलो पाकीज़ा चीजें खाओ, नेक अमल करो, जो कुछ तुम करोगे मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझसे डरो। बस उम्मतों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब हर कोई इसमें मगन है जो उसके पास है। तो इनको इनकी सरमस्तियों में कुछ दिन छोड़ दो। क्या ये समझते हैं कि जो इनके माल और औलाद में हम इजाफा कर रही हैं तो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम उनकी दस्ती को खींच रहे हैं, बल्कि इनको असल हकीकत का एहसास नहीं हुआ। बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं और वो लोग जो अपने रब की आयतों पर ईमान लेकर आते हैं और वो लोग जो अपने रब का किसी को शरीक नहीं ठहराते और वो लोग जो देते हैं, जो इस तरह देते हैं कि इनके दिल लरस रहे होते हैं कि इन्हें अपने अल्लाह की तरफ पलटना है। ये लोग हैं जो भलाइयों की राह में आगे निकल रहे हैं और जो इसको पाकर रहेंगे और बेशक किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। हमारे पास एक रजिस्टर है जो बिल्कुल ठीक ठीक बता देगा कि कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर। बल्कि इन लोगों के दिल इस चीज से गफलत में पड़े हुए हैं। इनके कुछ और मशागिल इनके मासवा हैं, ये इसी में पड़े रहेंगे यहाँ तक कि जब हम इनके खाते पीते लोगों को अजाब में मुब्तला करेंगे तो वो आहो फरियाद करेंगे। अब आहो फरियाद करने का क्या फायदा? डे ऑफ जजमेंट तो आ गया, टाइम की लिमिटेशन तो खत्म हो गई। अब हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी।
जब हमारी आयतें तुमको सुनाई जाती थी तो तुम पीठ पीछे भागते थे, घुमंड करते हुए गोया कोई अफसाना गो को छोड़ रहे हो। क्या इन लोगों ने कलाम पर गौर नहीं किया, या इनके पास वो चीज नहीं आई जो इनके अगरे अबाव अजदाद के पास आई थी, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना, इस वजह से इसके मुनकर बने हुए हैं। क्या वो कहते हैं कि इस शख्स पर कुछ जुनून है? ये जुनून नहीं, बल्कि इनके पास हक आया है। ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको जुनून है, आपको कोई जुनून नहीं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं आप, लेकिन इनमें से अक्सर हक से बेजार हैं। और अगर हक इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक होता तो आसमान और जमीन और जो इनमें है सब तबाह हो जाते। बल्कि हम तो इनके पास इनके हिस्से की याद दहानी लाए हैं, तो अपनी याद दहानी से एराज करें। क्या तुम इससे कोई मुआवजा तलब करते हो? तुम्हारे रब का सिला तुम्हारे लिए बेहतर है, वो बेहतरीन रोजी बख्शने वाला है। बेशक तुम इनको एक सीधी राह की दावत दे रही हो, और जो कुछ आखिरत में ईमान नहीं लेकर आते, सीधी राह से भटकते हैं, हम इनको किसी आजमाइश में डालने के बाद इन पर रहम करते हैं और इनकी तकलीफ को दूर कर देते हैं, तो वो बदस्तूर अपनी सरकशी में अड़े रहते हैं, इस तरह भटकते रहते हैं। और हमने इन जैसों को अजाब में पकड़ा, लेकिन वो अपने रब के आगे झुके ना, उन्होंने आगोजारी की, यहाँ तक कि जब इन पर हमारे अजाब का दरवाजा खुला तो ये बिल्कुल मायूस होकर रह जाएंगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए कान, आंख, दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। और वही है जिसने जमीन में तुमको फैला दिया, फिर तुम इसके पास इकट्ठे किए जाओगे। वही है जो जिंदा करता है और मारता है, और अल्लाह के इख्तियार में है रात और दिन की आमदोशुद। तो क्या तुम समझते नहीं? बल्कि इन्होंने वही बात कही जो अगलों ने कही। कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे, खाक और हड्डियां बन जाएंगे, तो हम दोबारा उठाए जाएंगे। इनकी धमकी तो हमको और इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद को भी सुनाई गई। ये महज पहले वक्तों के अफसाने हैं। कोई खुदा नहीं, कोई क़यामत नहीं लेकर आएगा, कोई दोजख में नहीं डालेगा। पूछो सातों आसमान और अर्श अज़ीम का खुदावंद कौन है? कहेंगे सब का खुदावंद अल्लाह है। तो फिर कहो कि तुम इस अल्लाह से डरते क्यों नहीं? पूछो वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है, वो पनाह देता है, लेकिन इसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। दुनिया में अल्लाह की पावर के अलावा किसी की पावर नहीं, और कोई सजा नहीं दे सकता। अल्लाह ने कहा, पूछो वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है, वो पनाह देता है, लेकिन इसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो, वो कहेंगे ये बातें अल्लाह के इख्तियार में है। कहो फिर तुम्हारी मत कहाँ मारी जाती है? फिर अल्लाह को छोड़कर दूसरे देवी देवता क्यों बनाते हो? बल्कि हम इनके पास हक लाए, ये बिल्कुल झूठे हैं। खुदा ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया, और ना अल्लाह के सिवा कोई और माबूद शरीक है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद जो कुछ उसने पैदा किया होता, इसको लेकर अलग हो जाता और एक दूसरे पर चढ़ाई कर देता। खुदा ऐसी बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं, और वो गायब और हाजिर का जानने वाला बरतर है और इन चीजों से जिनको ये खुदा का शरीक ठहराते हैं। दुआ करो, ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे अजाब दिखाए जिससे इनको डराया जा रहा है, तो ए मेरे परवरदिगार, मुझे इन जालिमों में दाखिल ना करना। बेशक हम इस बात पर कादिर हैं कि जिस अजाब से हम इनको डरा रहे हैं वो तुमको दिखा रहे हैं। ठीक है, इनकी शरारतों से खूबसूरती के साथ नजरअंदाज करो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी शरारतों से खूबसूरती के साथ दरगुजर करो, इनको मजाक करने दो, हम इससे अच्छी तरह वाकिफ है। और दुआ करते रहो कि ए रब, मैं शयातीन के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और इसे मेरे रब इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। यहाँ तक कि जब इनमें किसी की मौत आ जाती है तो वो कहता है, ए मेरे रब, मैं तो खाली हाथ हूँ। ए अल्लाह, मुझे दुनिया में दोबारा भेज ताकि मैं बेहतरीन अमाल करूँ। अल्लाह कहेगा, हरगिज नहीं, जो टाइम मैंने तुमको देना था वो ओवर हो चुका। अब ये एक महज बात है जो कहने वाला कहेगा, और अल्लाह के आगे एक पर्दा होगा इस दिन तक के लिए जिसमें वो उठाए जाएंगे। तो जब सूर फूंका जाएगा तो इस दिन आपस में किसी का नसब काम आएगा। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, किसी का नसब काम नहीं आएगा। ये तो रॉयल फैमिली से है, इसको तो छोड़ दो। ये तो इब्राहिम का बाप है, ये तो नूह का बेटा है, ये तो नूह की बीवी है, छोड़ दो। आला नसब के हामिल हैं ये सब। नहीं, आला नसब का वो है जो अल्लाह अपने रब के रास्ते पर चला, जो बेहतरीन अमाल करके लाया। इब्राहिम के तो बाप ने उसको निकाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने जो मुकाम और मर्तबा इब्राहिम को दिया वो दुनिया में किसी को नहीं दिया। तो मेरी बहनों, झूठे फलसफों में
और झूठी बातों में ना आए, कुरान को पढ़ें और अपनी आखिरत को बेहतर करें। बस जिन लोगों के पल्ले भारी होंगे वही फलाह पाने वाले बनेंगे, और जिनके पल्ले हल्के होंगे तो वो हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। इनके चेहरों को आग झुलसेगी और इनके मुंह बिगड़े हुए होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी कि तुम उनको जुठाते थे? कहेंगे ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और हम गुमराही में पड़े रहे। ए हमारे रब, हमें इस जहन्नुम से निकाल। फिर हम ऐसा करेंगे, बेशक हमें अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले होंगे। हुक्म होगा दफा हो जाओ मेरे पास से, इसमें पड़े रहो, मुझसे बात भी ना करो। मेरे बंदों की एक जमात इन लोगों की थी जो दुआ करते थे, ए हमारे रब, हम ईमान लाए तो हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। तुमने मजाक उड़ाया, यहाँ तक इनके साथ तुम्हारे शुगल ने तुमको मेरी याद दहानी से गाफिल रखा और तुम हंसी मजाक करते रहे। ठीक है, ऐश कदे में पड़े हुए हैं, ऐशो इशरत में पड़े हैं, अल्लाह की याद नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। तो अल्लाह ने कहा आज मैंने इनको इस्तिकामत का सिला दिया, वही कामयाब बनेगा। कहने वाला कहेगा सालों के हिसाब से जमीन में कितनी मुद्दत रहे? कहेंगे हम दुनिया के अंदर एक दिन या एक दिन से भी कम मुद्दत रहे। कहने वाला कहेगा बस काश तुम इस बात को जानते, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुमको बस यूं ही बेमकसद पैदा किया और तुम हमारी तरफ लौटने वाले नहीं? तो बड़ी ही बरकत जात है अल्लाह की, बादशाह हकीकी कि इसके सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह अर्श का मालिक है, और जो कुछ अल्लाह के साथ किसी और को भी रब पुकारेगा तो वो इसके हक में कोई दलील नहीं ला सकता, तो इसका हिसाब उसके रब के पास होगा। लारे काफिर फला नहीं पाएंगे। और दुआ किया करो, ए मेरे रब मुझे बख्श दे। ये दुआ भी आप नोट कर लीजिए अपने अपने जो आपके पास एक रजिस्टर या किताब है दुआओं की। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई कि कुल रब्बि ग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार तू मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर, सूरह नूर जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने सोशल एटिकेट्स बताए। ये बात सिर्फ मुख्तसरन ये बात कहूंगी कि असल में जो एटिकेट्स हैं, पर्दे की बात नहीं, कुरान ने पर्दे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। एटिकेट्स का नाम आदाब मुआशरत। आदाब मुआशरत में कुछ हिदायत मर्द को की हैं कि वो जब किसी के सामने जाए, तो किसी नामहरम के सामने, तो वो अपने लिबास को कैसे ठीक रखे, और खातून भी अगर किसी पब्लिक प्लेस पर जाए या जहां भी जाए तो वो अपने किन एटिकेट्स का ख्याल करना है। जो लोग ये तफरीक करते हैं कि सूरह नूर घर का पर्दा है और सूरह अहज़ाब बाहर का पर्दा है, तो ये सूरह को ध्यान से सुनिए। असल में सोशल एटिकेट्स वही हैं जो सूरह नूर में बयान हुए। सूरह अहज़ाब के अंदर अज़वाजे मोहतारात को जो मुनाफिकीन ने तंग कर रखा था उसका सल्यूशन बताया है। उसका सोशल एटिकेट्स के साथ हमा वक्त कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह ने कहा ये अहम सूरह है जो हमने नाजिल की, और इसके काम हमने फर्ज ठहराए, और उसमें हमने निहायत वाज़ेह तंबीहात उतारी हैं ताकि तुम अच्छी तरह याद करो। जानी औरत और जानी मर्द, जानी जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत, दोनों को 100 कोड़े मारो। और खुदा के कानून की तनफीस के मामले में इसके साथ कोई नरमी तुम्हें दामन गिर ना होने दे, और तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर सच्चा ईमान रखते हो, और चाहिए कि इसकी सजा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह मौजूद। अल्लाह ताला ने जो हमें इस्लामी सजाओं का हुक्म दिया है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वो चौराहे में दी जाए। इस्लामी सजाएं, अव्वल तो अगर कोई पहला मुजरिम है, स्टार्ट किया है, अल्लाह चाहता है कि उसके जुर्म पर पर्दा डाला जाए, उसको सोसाइटी में रुस्वा ना किया जाए, उसको छुपाया जाए। अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, कन्फेंस कर लेता है, तो फिर उसको सजा चौराहे पर दी जाएगी ताकि बाकी लोगों को इबरत हासिल हो।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی مرد زانی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، خدا کے قانون کی تنفیذ میں ان کے ساتھ تمہیں کوئی نرمی دامن دید نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ اس کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہے۔ زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرنے پائے مگر کوئی زانی جب پہلے ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرا دی۔ اچھا، یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت کا نظام ہوگا، یعنی اسلامی ریاست کے اندر آپ نے لوگوں کی تربیت کا مکمل انتظام کر دیا، آپ نے لوگوں کے لیے یہ مکمل انتظام کر دیا کہ لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کی برائی میں مبتلا نہ ہو، کوئی موٹیویشن نہ ہو ان کے لیے برائی، تو تب اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر چوری کی بات کرتے ہیں کہ چوری کی سزا جب آپ کے ہاں قحط پڑے گا، بھوک پیدا ہوگی، مشکل حالات پیدا ہوں گے، تو حضرت عمر نے اس سزا کو ختم کر دیا، اور جب آپ کے ملک کے اندر ہر ایک کو روزی مل رہی ہے، ہر ایک کو آٹا مل رہا ہے، ہر ایک کو کھانا مل رہا ہے، تب آپ 1 دینار بھی اٹھائیں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اب دوسری بات یہ دیکھیے کہ زنا کرنے والا اگر واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، اب اس کی شادی کسی شریف عورت کے ساتھ نہ کریں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلامی ریاست میں ہی یہ سب ہوگا، ورنہ ہمارے بڑے اس سوسائٹی کے بڑے لوگ جو ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ آج کل اس گندگی سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ موٹیویشن پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا گندا کام ہے، اور اگر اسلامی نظام نافذ ہے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی مرد نہ نکاح کرے کسی زانی عورت اور مشرکہ سے، اور زانی عورت نہ نکاح کرے کسی زانی مرد یا مشرک سے، یعنی شرک اور زنا جو ہے وہ برابر کے گناہ ہیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مشرک اور زانی مومنوں پر بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کریں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو۔ جو کسی شریف زادی پر الزام لگائے وہ 4 گواہ لے کر آئے، اور 4 گواہ ظاہر زنا کرتے ہوئے ان کا پانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا اس لیے کہ اگر کسی شریف زادی پر کوئی الزام آ رہا ہے یا وہ کسی غلطی میں پڑ گئی ہے تو اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے رہیں۔ یہی لوگ اصلی فاسق ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں گے، اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں گے اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہی نہیں ہوگی تو ان کی گواہی کا یہ طریقہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اور 5 بار کہیں گے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہیں۔ 2 باتیں، ایک قذف کی سزا، اگر کوئی کسی شریف زادی پر الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لے کر آتا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس طرح اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کے پاک لوگوں کو۔ اب یہ جو فاحشہ اور اس طرح کی عورتیں ہوں گی ان کو تو ہر کوئی جانے گا کہ یہ کس کردار کی ہیں، لیکن اگر کوئی پاک دامن عورت پر الزام لگائے اور 80 جو ہے وہ اس کے لیے 4 گواہ نہ لے کر آئے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں قذف کی سزا، کاف کینچی والا، زال اور فے، اس کو کہتے ہیں قذف کی سزا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو اس کو 4 گواہوں کی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے جی میں اپنے بیڈ روم میں گیا اور میری بیوی جو ہے کہ فلاں کے ساتھ ملوث تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بیوی جو ہے وہ انکار کرتی ہے، بیوی انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میری بیوی نے غلط کام کیا ہے، اور 5ویں بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ اس کو
اسلامی اصطلاح میں لیان کہتے ہیں، لام عین الف نون، لیان یعنی لیان کرنا کہ مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور بیوی نے کہا کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، اور بیوی کہے کہ اللہ کی قسم 4 دفعہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ تو اس طرح عورت سے عذاب دور ہو جائے گا۔ عذاب کا مطلب ہے کہ اس کو جو 100 کوڑے مارنا ہے وہ نہیں مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ۔ جن لوگوں نے فتنہ عفق برپا کیا وہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے، تم اس چیز کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں ان کے لیے جو گناہ کمایا ان کے حساب سے پڑا، جو اس فتنے کا اصل بانی ہوا اس کے لیے ہمارے لیے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اچھا جی، واقعہ عفق کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے، تاکہ ہم اشارہ کر کے آگے نکل جائیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے اور کتنے لوگوں کو نہیں پتا؟ واقعہ عفق کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور کس کو پتا ہے؟ نہیں، پرانے لوگوں میں تو مجھے پتا ہے، سبھی کو پتا ہوگا۔ اب نئے لوگوں میں کون جانتا ہے؟ چلے میں تھوڑا بریف کر دیتی ہوں۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے تو وہ پورا نکالتے تھے کہ میری کون سی بیوی میرے ساتھ جائے، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ نے یہ بیان کیا بیوی کو اپنے گلے کا ہار بنا، یعنی اپنے ساتھ اپنی بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھو، کہ تاکہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو تم بچ سکو۔ غزوہ بنی مستلق ایک غزوے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، رات میں اندھیرا ہو گیا، ہلکا ہلکا ملگجا ہو گیا۔ قافلہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رکتا تھا، کسی کسی جگہ رکتا تھا۔ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اونٹ سے نیچے اتری، اور ان کے اونٹ، خواتین کے جو اونٹ ہوتے تھے اس پہ پردہ بھی پڑا ہوتا تھا، تو وہ اٹھ کر گئیں اور اپنے کسی رفع حاجت کے لیے کسی اوٹ میں چلی گئیں۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ان کا ہار بھی ٹوٹ گیا، تو ہار کو ڈھونڈنے میں ان کو کچھ ٹائم لگا۔ اتنی دیر میں جب وہ واپس آئے تو قافلہ جا چکا تھا۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ ایک تو رات کا ٹائم تھا، دوسرا اونٹ کے اوپر پردے پڑے ہوتے تھے خواتین کے لیے، تو یا مردوں کے لیے بھی کہ وہ لیٹ جائیں۔ تو جب قافلہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں کچھ آپ کو ڈائریکشن کا نہیں پتا، تو حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ میں اگر خود سے کہیں نکلنے کی کوشش کروں گی تو میں بھٹک نہ جاؤں، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کرتی ہوں کہ کوئی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے۔ اور عرب کے اندر یہ بھی طریقہ تھا کہ قافلے جب جاتے تھے آگے تو پیچھے پیچھے ایک سامان اٹھانے والا بھی چلتا تھا، جو دیکھتا تھا کہ قافلے نے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی کام تو نہیں رہ گیا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صفوان بن معطل، وہ پیچھے پیچھے پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون چادر لپیٹے بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس طرح میں اپنے اونٹ سے اتری تھی اور میرے جو ہے نا وہ قافلہ نکل گیا، اور اب مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، تو صفوان بن معطل نے کہا کہ اے میری ماں، آپ اونٹ پر بیٹھیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک عام سی بات ہے، نارمل سی بات ہے، گندے ذہن ہمیشہ گندی باتیں کرتے ہیں۔ تو صبح کے ٹائم جب حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل مدینہ پہنچے تو ان دونوں کو اکٹھا دے کر عبداللہ ابن ابی، یہ آیت نمبر 7 میں دیکھیے، اللہ نے کہا
جس نے گناہ کمایا جو اس کے سامنے پڑا، جو اس فتنے کا اصل بانی ہوا، یہ عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کرنے کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، بات بات پر ایشو، بات بات پر ایشو۔ اصل میں ہسٹری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا شارپ انسان ہے اور اس کو ہم مدینے کے تمام قبائل کا ایک بڑا لیڈر بنا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا یہ جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ تو اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے۔ اس لیے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، یہ بندہ مر بھی جائے گا تو تم نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ اس نے ازواج مطہرات کو بہت تنگ کیا، نبی کو بہت تنگ کیا۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے تو لوگوں کے اندر یہ فتنہ برپا کر دیا، اوہو عائشہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، عائشہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ تو بہت پریشان ہوئے، ابو بکر بہت پریشان ہوئے کہ ان کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے تو کوئی ظاہرداری طرفداری نہیں کر سکتے تھے حضرت عائشہ کی، کہ لوگ کہتے کہ لو جی اپنی بیٹی پہ بات آئی، اپنی بیوی پہ بات آئی تو ایسے کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہی اس معاملے کو حل کر۔ حضرت عائشہ بڑی معصوم ہماری ماں تھی، بہت عظیم کردار تھا، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ان کے گھر کی ایک عورت نے بتایا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کھچے کھچے کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ وہاں پر حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سامنے آتے تھے، رو رو کے ان کا برا حال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ اے مسلمانوں، تمہارا برا ہو، تم نے کیسے اپنی ماں پر تہمت کو قبول کر لیا؟ ایسا کیوں نہ ہوا جب منافقین نے تمہاری ماں کے بارے میں کوئی گندی بات کی تو تم کہتے استغفر اللہ، ہماری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ کے کردار کو پانی کی طرح کلیئر کر دیا، ہیرے چاندی کی طرح کلیئر کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی کہ تم سنی سنائی باتوں میں کیوں آتے ہو، تم سنی سنائی باتوں میں آ گئے اور تم نے نبی کے دل کو دکھی کیا، اپنی ماں کے دل کو دکھی کیا، اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب میں نے مومنہ شریف عورتوں پر الزام لگانے سے پہلے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، تو وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آیا عبداللہ ابن ابی؟ اللہ کو اس بات پہ بہت غصہ۔ تو یہ میں مختصراً آپ کو بتا رہی تھی۔ جن لوگوں نے، کیونکہ دیکھیے نا کہ اگر میں آپ کو یہ ڈیٹیل تھوڑی تھوڑی نہ بتاؤں تو آپ کو تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا نا، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا بریفلی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلی جاؤں۔ تو جن لوگوں نے فتنہ عفک کو برپا کیا وہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے، تم اس چیز کے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر ایک نے جو کمایا اس کے سامنے پڑا، اور اس فتنے کا اصل بانی ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، اگر یہ لوگ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اپنی ماں عائشہ پر الزام لانے سے پہلے وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو لازماً اللہ کے نزدیک یہ لوگ چھوٹے۔ دیکھیں اللہ نے ایک شریف زادی کو کیسے پروٹیکٹ کیا، ایک مسلمان خاتون کی کیسے حفاظت۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی تب بھی اللہ چاہتا ہے ان کو معاف کیا جائے اور اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ تو اللہ نے کہا اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی، دنیا اور آخرت میں جس چیز میں تم ملوث ہو گئے تھے اس کے باعث تم کو ایک عظیم عذاب آ پکڑتا۔ خیال کرو جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے جو وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے، جس کی بابت تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس کو معمولی خیال کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس بات زبان پر لائیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہتان ہے۔
اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ایسی بات تم سے پھر کبھی نہ صادر ہو. اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ شفیق و مہربان نہ ہوتا تو اے مسلمانوں اپنی ماں کی بد کرداری کی بات کرنے والے ہو تم پر ایک آفت آ جاتی. اللہ کو اتنا غصہ چڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی آفت میں ڈال دیتے کہ تم نے اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کہی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپ یہ دیکھیں مجھے یہ ہنسی آتی ہے کہ اسلام اور قرآن کے بارے میں کتنے مسکنسیپشنز ہیں. میرے ہسبینڈ نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی مسکنسیپشن اباؤٹ ویمن ان اسلام. میں نے اس کا ترجمہ کیا. اس کے اندر 53 کے قریب ایسے مسکنسیپشنز ہیں جو اسلام میں عورت کے بارے میں گھڑ لیا گیا. کسی روایت کی غلط تعبیر پیش کی گئی, کسی چیز کو, وہ ساری غلط فہمیاں. اور آج کل مجھے یہ ٹاپک بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. انشاءاللہ میرا موڈ ہے کہ میں اپنے یوٹیوب پر یہ بات ڈالوں گی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا انعام تو اللہ نے صرف مردوں سے کہا ہے, عورتوں کے لیے کوئی نہیں. تو قرآن مجید میں ایک تو جمع کا اسلوب ہے, اور جمع کے اسلوب میں آپ کو پتا ہے کہ ہر لینگویج کے اندر مذکر مؤنث کو مخاطب کرنے کے لیے مذکر کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وطین سے الگ میں بات کی ہے, بالکل الگ, کہ تم بہترین عمل کرو گی تو تمہارے برابر کے مرد کے مقابلے میں تمہیں اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کسی مرد کو دیا جائے. بالکل کھلا وعدہ ہے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اپنی بندیوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ہمارے لوگ عورت کو کمپلیکس میں ڈالنا چاہتے ہیں. عورت پاؤں کی جوتی ہے, شوہر ناراض ہو گیا تو فرشتے لعنت کریں گے, عورت دوزخ میں زیادہ جائے گی. عورت کو ایک ڈرا سہما ہوا بنا دیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ یہ دیکھیں حضرت عائشہ پر الزام لگایا عبداللہ ابن ابی نے, کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے, کمزور مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ حضرت عائشہ ایک عورت تھی, خاتون تھی, کیسا ڈیفینڈ کیا اللہ نے, اور کتنے غصے میں بات کی. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے غصے میں بات کی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم عائشہ پر الزام لگاتے. پہلے تم کوئی گواہ لے کر آتے پھر بات کرتے. تو خدا نے تم کو معاف کیا, اگرچہ خدا نے بڑا غصہ اللہ تعالیٰ کو آیا. لوئنو فی دنیا والآخرہ, اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والوں پر لعنت کرتی ہے. ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا جس دن ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ ان کا واجبی بدلہ پورا کرے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق اور واضح کر دینے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ لوگ بری ہوں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں, ان کے لیے مغفرت با عزت ہوگی. اللہ نے کہہ دیا یہ کہنا جنت مردوں کے لیے ہے, عورتوں کو تو دل بہلانے کا باعث بنایا جائے گا. یہ باتیں ہمارے لوگوں کے انسان کرتے ہیں. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک خبیث عورت کے لیے بھی وہی مقام ہوگا جو خبیث مرد کے لیے. ایک پاکیزہ عورت کے لیے بھی وہی مقام ہوگا جو پاکیزہ مرد کے لیے. کچھ فرق نہیں اس کے اندر. تو بڑی تعبیر جو ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک اپنا تعارف نہ کرو, اور گھر والوں کو سلام نہ کرو. یہی طریقہ تمہارے لیے موجب خیر و برکت ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. اور پس اگر تم ان کو گھروں میں نہ پاؤ تو اس وقت تک اس میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے, اور تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جایا کرو. یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اللہ جو کچھ تم کرتے ہو, کسی کا گھر میں دروازہ کھول کر خود بخود داخل نہ ہو جایا کرو. دروازہ کھٹکھٹایا کرو, اپنا تعارف کروایا کرو. گھر والے اگر اجازت دیں کہ آ جاؤ تو چلے جاؤ, لیکن منہ اٹھا کر خود بخود گھر میں داخل نہ ہو.
کچھ پتہ نہیں اندر کے حالات کیا ہیں. خاتون خانہ اپنا دوپٹہ اتار کے کام کر رہی ہے, سوئی ہے, کام کر رہی ہے, یا ایک مرد جو ہے وہ آپ کو آپ کو ویلکم کہنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن برا خیال نہ کرو. یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے. ان پبلک پلیسز میں جب داخل ہوتے ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. پبلک پلیسز میں تم کو اجازت لے کر جانے کی اجازت نہیں, یا اس میں تمہارے جیسے آفس وغیرہ ہیں, کوئی فائدے کی جگہ ہے, وہاں بھی تم طریقے سے جا سکتے ہو. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو. اور مومن مردوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. چاہے گھر میں کوئی مہمان خواتین ہیں, پبلک پلیس پر ہیں, کہیں بھی ہیں, وہ اپنی نگاہ کو خواتین کی طرف ڈالنے سے نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ طریقہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. بیسک ایٹیکیٹس جو آپ نے کسی غیر محرم کے سامنے اختیار کرنے ہیں, وہ پہلے مرد کو بتائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے, اپنی شرمگاہوں کی پردہ پوشی. اب آج کل میں تنقید نہیں کر رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں آج کل دوپٹہ بالکل ہی غائب ہو گیا. آج کل فیشن اچھے اچھے بڑے گھروں کی لڑکیاں دوپٹہ گلے میں بھی نہیں ڈالتی. اب ان کو یہ کون بتائے کہ عورت کی سب سے پہلی شرمگاہ جس کو اللہ نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے وہ عورت کی چیسٹ ہے, عورت کی چھاتی ہے, کہ اللہ نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے اپنی چیسٹ کو کور کر کے رکھے. اور ہماری بیویوں نے تو وہ چھوڑ ہی دیا. ٹی وی پہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ بالوں کی زلفیں آگے کی ہوتی ہیں, دوپٹہ کو. پتہ نہیں یہ فیشن کس کو اچھا لگتا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں. مومن عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, نگاہوں کو اتنا بے باک نہ کریں کہ وہ مردوں کے سامنے گھورتی رہیں, اور اپنے اندیشے کی جگہ کی حفاظت کریں. عورت کی جو شرمگاہیں ہیں, لباس ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے جسم کی حفاظت کرے. اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مگر جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کی بکل مار لیا کرے. اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے, اپنے باپوں کے سامنے, اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے, یا اپنے بیٹوں کے سامنے, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے, یا اپنے بھائیوں کے سامنے, یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں, بھتیجے, بھانجے, ان سب کے سامنے تم اپنی نمائش میں زینت کا اظہار کر سکتی. اور ایسے مردوں کے سامنے جو تمہارے زیر کفالت ہوں اور وہ عورتوں کی ضرورت سے نکل چکے ہیں, یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں, ان کے سامنے بھی عورت اپنے زیب و زیبائش کا اظہار کر سکتی ہے. اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی مخفی زینتیں ظاہر ہوں. اس طرح کی چال نہ چلیں کہ ان کے زیوروں کی جھنکار مردوں کو سنائی دے اور ان کے دلوں میں کچھ گدگدی پیدا ہو. یہ سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, اور اپنے اندر کے بیوہ مردوں اور بیوہ عورتوں اور ذی صلاحیت غلاموں لونڈیوں کے نکاح کرو. اب سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ آپشن کسی نیکی کا آپ کے لیے دیا کہ غلاموں کو آزاد کرو. جب سے دنیا بنی ہے غلامی چلی آ رہی تھی. قبیلے ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے اور ان کے مردوں کو مار دیتے تھے, اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کے لے آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی یہ بات کہی کہ غلامی کو ختم کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلا آپشن یہی دیا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرو, یا ان کے ساتھ تم شادیاں کرو تاکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی ہو سکے. اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. اللہ بڑا سمائی رکھنے والا, علم والا ہے. اور جو لوگ نکاح کرنے کی قدرت نہیں پا رہے وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے. آپ یہ اجازت نہیں آپ کو مل سکتی کہ آپ اگر شادی نہیں کر سکتے, نان و نفقہ نہیں دے سکتے, تو آپ زنا کر لیں. اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے. پھر آپ اپنے اوپر سیلف کنٹرول کریں. تو اللہ نے کہا کہ جو آزاد ہونے کے طالب ہوں تو ان غلاموں کو تم آزاد کر دو, اور وہ اپنا کاروبار جا کر خود چلائیں. میں صلاحیت تک پاؤ اور ان کو مال میں سے دو جو خدا نے تم کو دیا, اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو, یعنی اپنی عورتوں کو کہ وہ جسم فروشی کریں, اس پر مجبور نہ کرو.
اللہ ہی آسمان اور زمین کی روشنی ہے. اس کے نور کی ایمان کی مثال یہ ہے کہ ایک تاک ہو. یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. یہ قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت آیتیں اور عربی میں تو اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے. اللہ کے دل کے اندر اس کے نور کی مثال یوں ہے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو. چراغ ایک شیشے کے اندر ہو. شیشہ ایک چمکتے تارے کے مانند ہو. چراغ ایسے شاداب درخت زیتون کے سے جلایا جائے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. اس کا روغن اتنا شفاف ہو کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے. روشنی کے اوپر روشنی. اللہ اپنے نور کی ہدایت چاہتا ہے جس کو دیتا ہے. اللہ یہ تمثیل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ کا وجود, اللہ پر ایمان ایک صحیح دل کے آدمی کے لیے, ایک پاک دل کے آدمی کے لیے اس طرح ہے کہ جیسے اس کا پورا ماحول منور ہو جائے, اس کا پورا ارد گرد خدا کے ایمان کے ساتھ روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے گھروں میں ہیں, یہ چراغ ایسے گھروں میں جن کی نسبت خدا نے فرمایا کہ وہ تعمیر کیے جائیں اور اس میں ان کے نام کا ذکر کیا جائے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد, نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے. اللہ کے وہ بندے ہیں کاروبار میں مصروف ہوں, دنیا کے کام میں مصروف ہوں, کسی چیز میں بھی مصروف ہوں. جب اللہ حکم کہا جاتا ہے وہ سارے کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف لپکتے. آج کل آپ نے ہر گھر میں دیکھا ہوگا, ادھر سے اللہ اکبر ہوا, مردوں نے کھجور منہ میں ڈالی, تھوڑا سا پانی پیا اور بھاگے مسجدوں کی طرف. اللہ میاں چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول پورے سال رہے تاکہ خدا کی برکتیں نازل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک ایسے دن کی آمد سے اندیشہ رکھتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں سب مضطرب ہو جائیں گے تاکہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے گا. اللہ جس کو چاہے گا بے حساب دے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل سیراب ہو جس کو پیاسا پانی گمان کرے, یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو وہاں کچھ نہیں. انسان دنیا پرستی کے لیے بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے. یہ لے لوں وہ لے لوں, یہ کما لوں وہ کما لوں, 10 گھر بنا لوں 50 گھر بنا لوں, بینک میں اتنا سونا رکھوا لوں. تو یہ سارا کچھ کرتے کرتے اس کو نہ خدا یاد آتا ہے نہ خدا کا دین یاد آتا ہے. تھک ہار کے اپنے زندگی کے آخری سانس کی طرف اللہ کو دیکھے گا. اللہ کہہ رہا بتاؤ بتاؤ کیا کیا تم نے. تو صحرا کے اندر بھاگتے چلے جاؤ, بھاگتے نہ چلے جاؤ, رکو, سنو تمہارے کندھوں پر کیا ذمہ داری ہے تاکہ تمہاری آخرت جو ہے وہ سنور جائے. تو کاروبار بھی کرو, شادیاں بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جاب بھی کرو, مگر ان سب میں سینٹر میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ, اپنے رب کو خوش کرو. البتہ اس کے پاس اللہ کو پائے گا بس ان کا حساب چکا دے گا اور اللہ جو ہے حساب جلدی چکانے والا ہے. یا یوں خیال کرو کہ جیسے ایک سمندر کے اندر تاریکیاں ہیں, موجوں پر موج اٹھ رہی ہے, اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں, تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں. اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو کبھی نہ دیکھ پائے, اور جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. دیکھتے نہیں اللہ کی تصویر کرتی ہیں ہر چیز زمین و آسمان کی, اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے, ہر ایک کو اپنی نماز اور تصویر معلوم ہے. اللہ باخبر ہے اس چیز سے جو وہ کر رہی ہیں, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا. دیکھتے نہیں اللہ ہانکتا ہے بادلوں کو, پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے, پھر ان کو طے بطے کرتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو ان کے بیچ سے بارش نکلتی ہے اور آسمان سے, اور اس کے اندر پہاڑوں کے اولے برساتا ہے. بس جن پر چاہتا ہے اس کو نازل کرتا ہے اور جن سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. اس کی بجلی کی خون معلوم ہوتا ہے نگاہوں کو اچک کر لیتا ہے. کتنی روشنی ہوتی ہے بجلی کی طرف, اور جن سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے اور نگاہوں کے اچک کر لے جاتا ہے. اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو گردش کرتا ہے. بے شک ان چیزوں کے لیے اہل نظر کے لیے بہت سامان ہے. اللہ نے پیدا کیا ہر جان کو پانی سے, تو ان میں سے تو اپنے پیٹوں کے بل چلتے ہیں, اور ان میں بعض وہ پاؤں اس سے چلتے ہیں اور بعض میں 4 پیروں پہ چلتے ہیں. اللہ جو کچھ پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, چلو ٹھیک ہے.
اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے. ہم نے اطاعت کی پھر ان میں سے تو ان کے بعد پھر جاتا ہے. اچھا جی. اور جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اسے پہلو تہی کرتے ہیں, اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو ان کی طرف نہایت فرمان بردارانہ آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے, بلکہ یہ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں. اہل ایمان کی بات ہوتی تو وہ اپنی باہمی نزاع کے فیصلے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جاتے. کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا, اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, جو اللہ سے ڈریں گے, ان کی حدود کی پاسداری کریں گے, وہی لوگ ہیں جو فائز المرام ہوں گے. اچھا جی, مجھے اصل میں ایک جنازے پہ جانا ہے, تو وہ میری مدر ان لا کی کال آ رہی تھی. آج ان کا روزہ بھی کھل گیا, سمیرہ اور نائلہ کا, تو کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے. مختصر دعا کروں گی اس لیے کہ مجھے پہنچنا ہے 1:30 بجے. 52 آئے تک بج پڑے. اے اللہ تو سب پہ رحم کر, یا اللہ میری بہنوں پہ رحم کر, یا اللہ میری بہنیں, یا اللہ ہم قرآن کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور کر دے, یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے, یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تم سے راضی رہے. اللہ رحمان رحیم پروردگار, میرے ماں باپ اور سب کے ماں باپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے. یا اللہ انہیں جنت کے سب سے اونچے درجے میں ڈال دے. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. آمین. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. رفت آنٹی نے ہم سے اپنے صحت کی دعا کے لیے کہا تھا, اللہ تعالیٰ رفت آنٹی کو صحت کاملہ دے. اور آپ میں سے میری جو بھی بہن بیمار ہے, پریشان ہے, تکلیف ہے, آپ کائنڈلی جو بتائیے, میں دعا میں آپ کا نام دے کر آپ کے لیے دعا مانگوں گی. اور ہمارے خالد بھائی طاہرہ باجی کی جو میاں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ دے, اور تاکہ ہماری طاہرہ باجی کے گھر میں آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. مزہ آ رہا ہے, کس کس کو مزہ آ رہا ہے؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ تو آ رہا ہے. آج بڑی رہی ہے, انٹرنیٹ کی بڑی پرابلم رہی. ہاں بیچ میں کڑ کڑ کڑ. یہ آپ کی طرف سے ہوگی, ہمیں صحیح آواز آ رہی تھی. مجھے تو بالکل نہیں پرابلم ہوتی. پتہ نہیں بہت میرا کٹتا رہا نا. وہ آپ کے نا اپنے نیٹ کا مسئلہ ہوگا. مجھے زیادہ آ رہا ہے شاید. آپ نہیں اپنی جگہ بدلیں. آ رہی تھی, بہت زیادہ آ رہی جس تھی. جگہ پر آپ ہیں اس کے سگنل نہیں صحیح آ رہے. نہیں, میرے میں بھی آ رہی تھی بہت. کبھی آپ کی آواز آ رہی تھی, کبھی نہیں آ رہی تھی. نہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں اپنی جگہ بار تبدیل بار کر کے, اپنی جگہ تبدیل کر کے دیکھیں. مجھے تو بالکل اسموتھلی ماشاءاللہ میرا چل رہا انٹرنیٹ کے نیچے بیٹھتی. مجھے بھی بالکل صحیح آواز آ رہی. مجھے بھی بالکل صحیح آ رہا ہے. کوشش کریں تھوڑا جگہ بدل کے دیکھیں. اچھا جی, اللہ کے